اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکشن میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے وعدے کیے تھے، جو موجودہ رجیم ہے اس نے بھی کیے تھے، لیکن وہ آج تک اپنے کسی بھی وعدے پہ پورا نہیں اتر سکی۔ ایشو تو بہت سارے ہیں جو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوا ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ یہاں پہ گراس کٹنگ جو صفائی ہے بالکل نہیں ہے۔ لوگ جو سپروین کر رہے ہیں وہ صرف میٹھی میٹھی باتوں سے آپ کو راضی کر سکتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ اور بھی یہاں پہ سنیک ہیں، صفائی ہوگی تو کوئی ان کے سر پہ جون تک نہیں رہا، کوئی میڈیسن سپرے کی ہے کسی بھی جگہ پہ، ان کی جو کارکردگی ہے بالکل زیرو ہے۔ بہت تکلیف ہے کہ کم از کم جو ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں، بڑی خوبصورت کالونی ہے، ہمارے گجرات کی سب سے بیسٹ کالونی ہے، تو اس میں ایسی سروسز کیوں نہیں پرووائڈ نہیں کرتے؟ یہ جو رجیم ہے کیوں دھیان نہیں دیتی؟ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کی آواز نہیں اٹھا رہا۔ جو بھی آپ کریں گے، جو رجیم ہے، آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، آپ تو بس اس کے بات کر کے چلے جائیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی کہہ رہے تھے پیسے، کوئی ایسا کام کریں جس سے پیسہ جنریٹ کریں گے تو پھر کام چلے گا۔ یہ تو نہیں کہ فلاں پراپرٹی بیچ دیں، فلاں مارکیٹ بیچ دیں، فلاں کاغان بلاک کی جو پراپرٹی ہے وہ بیچ دیں۔ کہا تھا انہوں نے کاغان بلاک میں جو ہاسپٹل کی جگہ تھی وہ انہوں نے بیچنے کی کوشش کی ہے۔ جو ہسپتال بجائے بنانے کے وہ ختم کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ ڈی سی کی رہائشیوں کے لیے بہتر ہے؟ اگر ہم نے وعدے کیے تھے، ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں۔ ہم انشاءاللہ جب ہم آئیں گے ہاسپٹل بنا کے دیں گے ان کو، اور زبردست قسم کا ہاسپٹل بنائیں گے۔ ان کی طرح نہیں ہے کہ جو جگہ ہے سب مل کے ان کو بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب چودھری امتیاز شاہی صاحب۔ چودھری امتیاز شاہی صاحب ڈی سی کالونی گجرانوالہ سے آپ نے بحیثیت صدر سوسائٹی الیکشن لڑا اس دفعہ، اور اس کے علاوہ بھی آپ معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت ہیں۔ آج ہم آپ سے ڈی سی کالونی کے حوالے سے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ اس وقت ڈی سی کالونی کے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ سعید صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ ڈی سی کالونی کی جو اس وقت موجودہ رجیم ہے، جب الیکشن تھا تو بہت سارے دعوے کیے گئے تھے دونوں گروپوں کی طرف سے، آپ کا بھی گروپ ہے اور جو اس وقت برسر اقتدار گروپ ہے انہوں نے بھی بہت سارے رہائشیوں سے وعدے کیے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان وعدوں کی تکمیل ہوئی ہے اور رہائشیوں کے جو مسائل تھے وہ کوئی ان میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے، کوئی بہتری آئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جج صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے یہ سوال کیا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکشن میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے وعدے کیے تھے، جو موجودہ رجیم ہے اس نے بھی کیے تھے، لیکن وہ آج تک اپنے کسی بھی وعدے پہ پورا نہیں اتر سکی۔ ایشو تو بہت سارے ہیں، میں آپ کو دو چار ایشو کی توجہ آپ کی طرف مبذول کراتا ہوں۔ پہلا تو تھا ایشو، اب اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ ابھی جو ریسنٹلی جو مسعود چیمہ صاحب کا جو بیٹا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے ماں باپ کو صبر دے، جو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوا ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ یہاں پہ گراس کٹنگ جو صفائی ہے بالکل نہیں ہے۔ لوگ جو سپروین کر رہے ہیں وہ صرف میٹھی میٹھی باتوں سے آپ کو راضی کر سکتے ہیں، کام نہیں کرتے، کام سے آپ کو مطمئن نہیں کریں گے۔ اگر کام کیا ہوتا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا پیارا بچہ تھا وہ، جس طرح انہوں نے اس کے ماں باپ سے پوچھے، اس کی ماں نے کتنے دن کھانا تک نہیں کھایا، ہوش ہی نہیں ہے۔ ان کے گھر والوں سے پوچھے کہ کس کرب سے گزر رہے ہیں،
یہ تو جو بھی جائیں گے ادھر 2 منٹ فاتحہ پڑھیں گے وہ آ جائیں گے, اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹی ہے ان کی حالت دیکھیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو ابھی تک انہوں نے اس پہ جا کے کوئی یہ نہیں کہا کہ اور بھی یہاں پہ سنیک ہیں, صفائی ہوگی, تو کوئی ان کے سر پہ جون تک نہیں رہیں گی. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو کس جا کے ان کے گھر کے سامنے سے بھی گراس کٹنگ ہوئی ہو یا دوبارہ نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, بالکل کوئی نہیں ہے. نہ کٹنگ ہوئی ہے, نہ ادھر کوئی میڈیسن سپرے کی ہے کسی بھی جگہ پہ. اگر میں آپ کو کہوں گا کہ ادھر ایک اور کمپلین آئی تھی کہ ہم نے شیخ صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے سام مارا ہے, تو یہ بالکل ان کی جو کارکردگی ہے بالکل زیرو ہے. اور دوسری جو یہ تو موسٹ امپارٹنٹ ہے ہیلتھ. سب نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اب ڈسپینسری کا یہ عالم دیکھ لیں کہ اگر ڈسپینسری اچھی ہوتی, ان کے ڈاکٹر نے فرسٹ ایڈ تک کوئی اچھی نہیں کی, اگر فرسٹ ایڈ کی ہوتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی. اتنی بڑی سوسائٹی ہے, اب نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. بہت تکلیف ہے کہ کم از کم جو ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں, بڑی خوبصورت کالونی ہے, ہمارے گجرات کی سب سے بیسٹ کالونی ہے, تو اس میں ایسی سروسز کیوں نہیں پرووائڈ نہیں کرتے؟ یہ جو رجیم ہے کیوں دھیان نہیں دیتی؟ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, کوئی ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کی آواز نہیں اٹھا رہا. جو بھی آپ کریں گے, جو رجیم ہے, آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, آپ تو بس اس کے بات کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ ایک پورا سال ہونے کو ہے, یہ 17 ستمبر کو پورا سال ہو جانا ہے. آپ جس پوائنٹ پہ بولیں گے آپ خود دیکھ لیں. جس طرح یہ شروع میں ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا, ڈسپینسری کی حالت دن انہوں نے پرائسیں بڑھا دی ہیں ان کی لیکن کام نہیں ادھر ہوتا کوئی. اگر ذرا سا بھی کوئی اچھا کام ہوتا تو کم از کم اس مسعود چیمہ صاحب کے بیٹے کا ایسا تو نہ ہوتا, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے. اور دوسرا جو ہمارے مین ایشو ہے کہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی کہہ رہے تھے پیسے, کوئی ایسا کام کرے جس سے پیسہ جنریٹ کریں گے تو پھر کام چلے گا. یہ تو نہیں کہ فلاں پراپرٹی بیچ دیں, فلاں مارکیٹ بیچ دیں, فلاں کاغان بلاک کی جو پراپرٹی ہے وہ بیچ دیں. اسی طرح جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہاسپٹل کی یہ جگہ اپروو کی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا تھا ایجیاں منظور ہونی ہے, یہ ہونا ہے. انہوں نے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ انہوں نے رجسٹرار کو مس لیڈنگ کی ہے, اس نے لیٹر لکھا ہے, ان کو وارننگ دی ہے کہ میں آپ کو آپ کی کاپی بھی دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا تھا انہوں نے کاغان بلاک میں جو ہاسپٹل کی جگہ تھی وہ انہوں نے بیچنے کی کوشش کی ہے, تو ان کو پہلے بتایا نہیں کہ یہ پہلے اسی ایجیا میں اپروو ہوئی ہے کہ یہ ہاسپٹل کی جگہ ہے, تو انہوں نے پھر بیچنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے رجسٹرار صاحب ان کو وارننگ دی کہ آپ نے مجھے صحیح بتایا, مس لیڈنگ کی ہے. انہوں نے آپ لیٹر پڑھنے کو انہوں نے شوکاز نوٹس دیا ہوا ہے. جو ہسپتال بجائے بنانے کے وہ ختم کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ ڈی سی کالونی رہائشیوں کے لیے بہتر ہے؟ حالانکہ ڈی سی کالونی رہائشیوں کے لیے ہاسپٹل بہت ضروری ہے. اگر ہم نے وعدے کیے تھے, ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں. ہم انشاءاللہ جب ہم آئیں گے ہاسپٹل بنا کے دیں گے ان کو, اور زبردست قسم کا ہاسپٹل بنائیں گے. ان کی طرح نہیں ہے کہ جو جگہ ہے سب مل کے ان کو بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فلاں چیز بیچ دیں, فلاں چیز بیچ دیں, یہ بیچ دیں, یہ بیچ دیں. ان کا بیچنے کی طرف دھیان ہے بجائے اس کے کہ کچھ جنریٹ کریں پیسہ. کوئی ایسا مارکیٹ بنائیں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے پیسہ جنریٹ ہو, اس سے ہم ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے لیے فلاح بہبود کا کام کریں. آپ ایکسٹینشن 3 کی بات کر لیں, ان جو شروع میں انہوں نے اتنا کیا ہوا تھا, پرائسیں بہت ہائی تھی, اب اس کی آدھی بھی پرائس نہیں رہ گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بجائے اس کے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کرتے, انہوں نے ٹھیکے پہ دے دی. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مانتے نہیں کہ ہم, وہ کہتے ہیں ادھر تو زمین بالکل فلیٹ ہے, ادھر تو کوئی چیز اگی ہوئی نہیں ہے, نہ کنک اگی سی نہ مونجی اگی ہے. رپورٹ میں یہ کہتے ہیں, حالانکہ میں 2-3 دفعہ پہلے بھی فزیکلی کیمرے کے ساتھ ان کو سب دفتروں کو پتا ہے کہ یہ ہر چیز. پہلے جب انہوں نے گندم لگائی تھی, جب اس گندم لگانے کے لیے ٹریکٹر چلا رہے تھے, تو انہی کے رجیم کے جو بندے تھے چیخ رہے تھے, وہ پتہ نہیں کون حال چلا رہا ہے ٹریکٹر. ان کو بڑی ان کے اپنے جو ممبر ہیں ان کا شور نکلا تھا. شیرا صاحب ہیں, ہمارے فنانس سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا ہمیں تو ان کے بیان کی, میں ان کے بیان سے بات کرتا ہوں, اس ٹائم بڑا شور تھا, وہ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ جی
انہوں نے آج تک کیا جو انہوں نے زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے اس کا کوئی ریونیو آتا ہے اس کے اندر سوسائٹی کے اندر وہ ہے بے کہ اس نے انہوں نے جی ہم نے یہ زمین ٹھیکے پہ اس کا اتنا ٹھیکہ ہم نے سوسائٹی میں جمع کرایا. اور یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہر بندے نے یا کافی بندے ہیں جنہوں کو 10 ایکڑ دیے, کسی نے 20 ایکڑ دیے, کسی نے 50 ایکڑ دیے انہیں. آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں. ابھی بھی گندم کا بھی یہ تھا, کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنا دیا. کمیٹی کن کو بنایا؟ اگر جب کمیٹی بنانی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اور جلدی فیصلہ ہو, لیکن کمیٹی والے بھی چپ ہیں. وہ چپ کیوں ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں کام کرنا ہوتا, کوئی اچھا کام سوسائٹی کے لیے بہتر کرنا ہوتا تو وہ سوسائٹی کے لیے کوئی کرتے, جا کے ان کو واگزار کراتے. سیکٹری صاحب, میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا سیکٹری صاحب کہتے تھے وہ گئے تھے اس دن, اس کے بعد پھر وہ سارے صورتحال ایسی ہے. انہوں نے سیکٹری صاحب ٹریکٹر سائیکل لے گئے تھے, انہوں نے 1-2 ایکڑ کو ہل چلایا تھا, لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. میں تو پوری رجیم سے, جو میں کسی ایک بندے کا نہیں, یہ پوری رجیم ہے ہماری جو ڈی سی کلونی کی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, تو کوئی بندہ بھی بات نہیں کرتا. اب وہ گندم کے بعد اب یہ چاول کی فصل ہے, منجی لگی ہوئی ہے, ابھی کاٹنے کی ٹائم ہے, تو کوئی بھی کہے گا نہیں آپ سال بعد آپ پوچھ لیجیے گا کہ سال کے بعد انہوں نے کہنا وہ تو نہ کنک لگی سی نہ منجی لگی ہے, خالی سن ٹھیکہ تو ہاں لیا ہی نہیں. تو یہ سارے مل بال کے کھا رہے ہیں. اگر مل بال کے کھا نہیں رہے تو میرا ان کا سوال ہے کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں وہ؟ اگر وہ ایسے آپ سے سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور لوگ کوئی آپ کو ان کو چھڑا نہیں سکتے زمین کے جو کاشت کر رہے ہیں ادھر, تو زمین کاشت کرنے کو چھڑا نہیں سکتے, تو آپ بتائیں مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی جو ڈی سی کلونی کی سوسائٹی ہے اس کا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جو بھی کوئی اچھا کام کریں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے. اگر ان سے وہ جگہ نہیں کچھ چھوڑ رہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بولے تو صحیح, ہم اپنی ذمہ داری پہ وہ ساری چھڑوا کے دیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اگر انہیں ٹھیکے پہ دینی ہے, ٹھیکے نیلامی کریں ٹھیکے کی, تو کہیں بھی یہ جس نے دینا اوپنلی بیٹ دیں, جس نے لینا لے لے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ تو کہ نہیں بنتا کہ اس کو ٹھیکے پہ دے دیں, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہاریا نہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی دینی بھی ہے تو ٹھیک ہے اوپن بیڈ کر دیں, جس نے پتہ چل جائے گا. صحیح صاحب, آپ نے یہ جو اپنا زمین کا ایشو ہے یا دیگر جو آپ کہہ رہے ہیں معاملات ہیں, تو ڈی سی کلونی کے جو اس وقت رجیم ہے, انتظامیہ کو کوئی تحریری اپلیکیشن دی گئی ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹا فراہم کرے کہ انہوں نے زمین کتنی ٹھیکے پہ دی ہے, اور اس کا اگر دی ہے تو اس کا کوئی ریونیو بھی آیا؟ پہلے بھی دی تھی, ایک دفعہ پھر دے لیتے ہیں, سال گزر گیا اور تقریباً 17 کو سال گزر جانا, ایک دفعہ پھر پوچھ لیتے ہیں, ریٹرن پوچھ لیتے ہیں, دوبارہ پھر ریمائنڈر دے لیتے ہیں. پہلے ہمارے لاہور سے ٹیم آئی تھی, انہوں نے چیک بھی کیا تھا, لیکن انہوں نے انکوائری کی ہے. انکوائری جس طرح کرتے ہیں بے شک سال 2 سال اور انکوائری لگ جائے گی, پھر ان کا ٹرنو ختم ہو جائے گا, وہ تو سال کا ٹھیکہ لے رہے ہیں نا, لیکن ریونیو تو نہیں آ رہا جی. اسی طرح سیکورٹی کا سسٹم لے لیں, جو ہماری سیکورٹی کتنی اچھی ہے, جو چوریاں ہوتی ہیں جی, تو سیکورٹی بھی بالکل اچھی نہیں ہے. ہم یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ڈی سی کلونی رہائشی اٹھو. اگر آپ اس طرح کرتے رہے تو دن دن ڈی سی کلونی ڈاؤن جا رہی ہے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کل کو جیسا ابھی انہوں نے پھر سے بڑھائی ہے, کل کو اور بڑھا دیں گے. تو پہنا تو اینڈ آف دا ڈے تو جو ڈی سی کلونی رہائشی ہیں ان پہ برڈن پڑنا ہے نا, تو پھر ایسا ایسا یہ ڈی سی کلونی نہیں, یہ پیپل کلونی بن جائے گی. چند ماہ پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی صدر صاحب نے, اور ان کا موقف تھا کہ ہم نے جو پرانے ڈیفالٹر تھے ان سے ادائیگیاں وصول کی ہیں, اور ڈی سی کلونی کا 1.5-2 کروڑ روپیہ ریونیو آیا ہے. کیا یہ درست تھا؟ جی یہ تو جو اندر بیٹھے میں وہی لسٹ آپ ان سے جا کے لے لیں کہ اگر انہوں نے کیا تو اچھی بات ہے, لیکن جو بے شمار لوگ جو نہیں دیتے, جو ان کے جو کلوز دوست ہوتے ہیں جو سفارشیں کروا کے اور ان سے لیں, حق بنتا ہے رجیم کا کہ لیں, لیکن یہ ریکور نہیں کرتے. صرف اپنے تلق بیس پہ کہتے نہیں اس کو رہنے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, تبھی تو یہ سوسائٹی ڈاؤن جا رہی ہے. ابھی جو پٹرول پمپ وغیرہ بن رہا ہے اور دیگر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وسائل میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیے وسائل کے اضافے میں تو تب ہوگا اضافہ جب یہ آپس میں ٹھیک رہیں گے.
شروع میں انہوں نے ساری آن لائن میٹنگیں کی ہیں. آپ آن لائن میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کہ یہ جتنے ہماری رجیم ہے یہ کوئی کس طرف ہے کوئی کس طرف ہے, کٹھے ہی نہیں ہیں. اگر ایک پہ نہیں ہوں گے تو یہ کیسے کام کریں گے؟ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیہڑی لگا لوں, مجھے کوئی اس طرح چانس مل جائے. لیکن میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کی فلاح بہبود کے کام کریں, جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچیں. اس میں آپ کے گروپ کے بھی کچھ لوگ جیتے ہوئے ہیں جو ایگزیکٹو ممبر ہیں اور منتخب عہدوں پہ ہیں, تو وہ آ کے آپ سے کوئی شیئر نہیں کرتے کہ کیا معاملات ہیں, یا ادھر آواز نہیں اٹھاتے جو میٹنگ ہوتی ہے؟ نہیں, وہ ہم سے تو رابطہ نہیں کرتے, وہ تو اب انہی کے ساتھ ہی ہیں. اچھا جی, وہ کہتے ہیں ہم نیا الیکشن آئے گا پھر دیکھیں گے, ابھی ہم تو اپنے انجوائے کریں گے. یعنی کہ ابھی وہ گروپ چھوڑ چکے ہیں؟ کہہ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کہہ سکتے, کچھ بندے ہیں کچھ نہیں ہیں. سارے نہیں ہیں, نہیں کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. فیز 3 کا جو ایشو ہے, بہت سارے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر کے پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیز 3 کا سٹارٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کا کب ہوگا اور لوگوں کو کب پتہ چلے گا کہ ان کا پلاٹ کدھر ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں آپ کو بتا سکتا کہ کب لوگوں کو پلاٹ ملیں گے, لیکن یہی تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں سب اپنے ڈی سی کالونی رہائشیوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اٹھیں, ان سے پوچھیں جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ ڈی سی کالونی کے جو ایکسٹینشن 3 ہے, ہماری اتنی انویسٹمنٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آدھی سے بھی زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے جو انویسٹمنٹ ہے. تو آپ جو جس مہنگائی کا دور ہے ان لوگوں کے حال پوچھیں دلوں کا جو جس کرب سے گزر رہے ہیں. تو یہ اتنے نزدیک تو کوئی چانس نہیں ہے خدا کوئی اچھی ان کو کوئی خبر دے سکے. ان کا دھیان ہی اس طرف نہیں ہے. ان کا دھیان تو صرف یہ کہ ڈسپلن فلاں چیز بھیج دیں, ڈسپلن فلاں چیز بھیج دیں, صرف یہ کچھ بیچیں گے تو ہم کچھ کھا پی کے ٹائم گزرنا, اور تو کوئی کام نہیں ہے ان کا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ڈی سی کالونی فیز 3 کی جو حدود سے باہر رقبہ تھا وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے, لیکن جب کوئی پروف کی بات کی جاتی ہے تو کوئی مصدقہ اس حوالے سے چیز سامنے نہیں آتی. تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بالکل پروف بھی ہیں, لیکن جو ہماری رجیم بیٹھی ہے وہ ان کے خلاف جانا نہیں چاہتی. جو رجیم بیٹھی, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ان کے خلاف جانا نہیں چاہتی. پروف ہیں, پروف جو ٹکر کی زمین ہے وہ تو انہوں نے جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پیسے لے کے اپنی درخواست دی تھی, پیسے لے کے واپس بیٹھ گئے تھے. تو کیوں بیٹھے تھے یہ؟ وہ سارے ممبر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. جب الیکشن آتا ہے کہتے ہیں ہم کرپشن کے خلاف ہیں, کرپشن کے خلاف ہیں. اب وہ لوگ کدھر گئے ہیں جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کرپشن یہ ہے, کرپشن ہونی نہیں چاہیے. تو اب کدھر گئے ہیں وہ لوگ؟ صرف الیکشنوں کے پاس جا کے سب لوگوں نے اٹھنا ہے. تو یہ ٹھکر کے زمین جو اس سڑک کے دوسری طرف ہے, سوسائٹی اس طرف ہے, جو سوسائٹی کا پلان اپروو ہوا, اگر میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں, بتاتا ہوں کہ فلاں جو نقشہ جو اپروو ماسٹر پلان ہے اس کے باہر انہوں نے جتنی زمین لی ہوئی ہے انلیگل لی ہوئی ہے. ان کے پلان میں ایک تو پلان سے باہر لی ہوئی ہے, اس کی پلاٹنگ اس کے فائلیں بنا کے بیچ بھی دی ہوئی ہیں. کوئی بندہ بات نہیں سن رہا. تو اس کی منظوری پھر یہ کیسے لی گئی ہے؟ اس کی منظوری کبھی ہوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پلان ریوائز کریں گے, پتہ نہیں کب کریں گے, لیکن پلاٹیں انہوں نے یہ فائلیں تو بیچ دی ہوئی جو ساتھ والا ایریا بھی ہے جس کو نام لشکی پور کہتے ہیں. لشکی پور کچھ حصہ اندر ہے اس کے پلان کے اندر, کچھ باہر ہے. جو باہر ہے انہوں نے ان کے بھی پلاٹ کاٹ کے فائلیں لے کے وہ بیچ دی ہوئی ہیں فائلیں. تو یہ تو لوگ رو رہے ہیں, یہ مست ہے, وہ کوئی بات نہیں. پھر یہ کہیں گے پرانی پچھلی رجیم نے کیا تھا. جو پچھلی رجیم نے کیا تھا تو جو موجودہ رجیم ہے تو یہ پوچھ کے انہیں کس کو پوچھیں گے؟ سب خاموش ہیں. اگر یہ رجیم جو بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ چیک نہ کرے گی پیچھے کیا ہوا ہے تو ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ اور سال 2 سال گزر جائیں گے, پھر یہ بھی رجیم چلے گی, پھر کہیں گے او ہو نہیں یہ ہم نے نہیں کیا, تمہاری پچھلی رجیم سے کیا تھا. تو کن لوگوں نے آ کے یہ ڈی سی کالونی کے فلاح بہبود کا کام کرنا ہے؟ کون کہاں سے وہ آئیں گے جو ڈی سی کالونی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ کیا جو ابھی بیٹھے ہوئے سب میٹھی میٹھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں؟
کچھ لوگوں کو بڑا پیار سے ملنا آتا ہے، بڑا کرتے ہیں، ان کا صرف یہی کام ہے کہ وہ آرام سے پریکٹیکلی کام کیا انہوں نے۔ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بندہ کو پریکٹیکلی کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، چاہے کوئی بندہ بھی ہو۔ جو ڈی سی کلونی کے رہائشیوں کی اصل میں صحیح معنوں میں ان کی نمائندگی کرے۔ کوئی بندہ میرے سامنے بٹھا لے کہے کہ ہم نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، بتائیں ہمیں کون سا اچھا کام کیا ابھی تک انہوں نے۔ سوائے انہوں نے آپس میں گروپ میں لڑنے کے علاوہ اور کیا، دو چار اس طرف ہو جاتے ہیں، دو چار اس طرف ہو جاتے ہیں، تو کام کیا انہوں نے ابھی تک؟ جو دو چار اس طرف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارا ٹائم گزر رہا ہے، ہمارا ٹائم گزر رہا ہے۔ ان کو یہ ڈی سی کی فلاح کو کام کے لیے نہیں ہے، ان کا صرف ٹائم گزر رہا ہے کہ وہ کچھ دیہڑی نہیں لگ رہی۔ ان کو صرف یہ پریشانی ہے، ان کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ ڈی سی کے بہتری کے بھی کام کرنا ہے۔ آپ کو جاوید صاحب میں کیا بتاؤں، آپ چیک کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے تو چیک کر لیں صاحب سے۔ میں تو بیٹھا ہوں، جس کو بھی کسی کو کوئی ایسی ایشو ہے مجھ سے بات کر لیں، میں اس کو جواب دوں گا۔ تو یہ جو ایک ایشو یہ بھی تھا کہ فیز 3 کو رستہ دینے کے لیے معاملات کافی زیادہ چلے، پھر رک گیا کون سا رستہ؟ اس ڈی سی کلونی ہاں، سے۔ یہ تو آپ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں کہ جاگتے ہوئے؟ نہیں، ایک نعرہ لگا تھا باقاعدہ، نہیں اس پہ کون ووٹ سا لے گیا۔ ایکسٹینشن 3 کا؟ ہاں، نہیں کس نے بات کی تھی؟ یہ کیپٹن صاحب نے جب الیکشن ابھی تک دیا کیوں نہیں؟ ہم اچھی بات ہے رستہ دیں، لیکن ابھی تک نزدیک کوئی بات نہیں ہے، کوئی پیش رفت نہیں کرنا، کوئی بات نہیں ہے، صرف باتوں کی حد تک ہے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا تالاب ہے، بہت زیادہ گہرائی ہے، پانی کھڑا ہے، مچھروں کی اپنا افزائش یہی سے ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی پلان، کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی کہ اس کو کسی طریقے سے کور کیا جائے، کوئی مٹی ڈال کے کوئی برابر کیا جائے؟ جاوید صاحب انہوں نے پہلے یہ کیا ہوا ہے پلان، پرانی نظیم نے بھی کیا تھا، وہ بنا رہے تھے، پھر ان کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ کے چکر میں ڈیلے ہوا ہے لین دین کے میٹر میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی پلان کرنا ہے تو اوپن کریں۔ اگر انہوں نے 60-40 پہ دیر کرنا ہے، کسی کے ساتھ 60-40 پہ ہوا ہے، میری تو ان سے میں ابھی موو بھی کروں گا، کہیں گے کہ یہ اوپن ایگریمنٹ اوپن کریں۔ اگر اندر سے کوئی ایگریمنٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہے وہ شفاف نہیں ہوگا۔ لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں حصہ دار بہت سارے ہو گئے ہوئے ہیں، تبھی تو کام نہیں چاہ رہا ان کا۔ یہ پچھلی رجیم کے لوگ بھی ہیں اور نئی رجیم کے لوگ بھی ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کام ہو جس سے ڈی سی کلونی کی آمدن میں اضافہ ہو، اور اس آمدن سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسے ڈی سی کلونی کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بہتر کام ہو سکے، کم از کم جو سیکیورٹی اچھی ہو سکے، یا جو ہم رہائشیوں کے دن آفیسیں بڑھا رہے ہیں وہی نہ بڑھا دیں۔ اگر کوئی آمدن ہوگی تو پھر جس طرح صحت کا معاملہ ہے، ڈسپینسری کا، ہاسپٹل کا ہے، موسٹ امپارٹنٹ ہے ہیلتھ کا، اور ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں، گراؤنڈ بھی ہے، اسٹیڈیم بنائیں یا اس طرح کے کام کریں جس سے لوگ، کالج ہے، صحت بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، آپ نے چودھری امتیاز شاہی صاحب کی گفتگو سنے۔ امتیاز شاہی صاحب نے ڈی سی کلونی کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا ہے، اور بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ نے مسائل کا ذکر کیا ہے، اور ڈی سی کلونی کی موجودہ رجیم جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔